علی رسول الثقلین امام القبلتین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد۔ مختصر سی گفتگو 4 سے 5 منٹ کی آپ کی زحمت، پھر انشاءاللہ یہ جلوس اپنے قدیم راستوں سے ہوتے ہوئے پھر اسی بارگاہ میں چلا جائے گا کہ جہاں سے برآمد ہوا تھا۔ قرآن مجید کا گفتگو کرنے کا انداز ہے، قرآن مجید کا گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ نہ کم بولتا ہے نہ یہ زیادہ بولتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی بولتا ہے۔ اسے اگر انسان کے ذہن پر پابندی لگانی ہو اور اس کی سوچ کو محدود کرنا ہو، اس طرح محدود کرنا ہو کہ اس کی سوچ حق کی وادی سے نکل کر باطل کی وادی میں نہ جائے، تو وہ کہتا نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ وسوسے سے اور بہت زیادہ غلط فہمیوں سے بچو۔ اگر اسی قرآن کو پروردگار کی طاقت کا اظہار کرانا ہوتا ہے تو یہی قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اگر اسی قرآن کو اللہ کی خلاقیت اور اس کے پیدا کرنے کے طریقے کو دنیا کے سامنے رکھنا ہو تو یہ کہتا نظر آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اگر یہی قرآن حق اور باطل کی طرف فیصلہ کرے اور دنیا میں 2 حصے بانٹ دے تو یہ کہتا نظر آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی قرآن نے انسانوں کے 2 حصے بانٹ دیے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ آج اگر اس دور میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہو تو بہت زیادہ دور نہ جائیے، کسی امریکہ اور یونان کی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس حق اور باطل کے فیصلے کے لیے ایک شرط ہے کہ ضمیر کا زندہ ہونا چاہیے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو 9 لاکھ کے لشکر میں بھی اگر حور کی طرح ضمیر زندہ رکھنے والا انسان ہے تو 72 لوگوں کی حقانیت کو پہچان کر حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ حور کا زمانہ تھا کہ جب امام حسین کا لشکر سامنے تھا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار نے یہ مجلس، یہ جلوس، یہ ماتم، تعزیہ، یہ علم، یہ سبھی حسین یا حسین کی صدائیں گلی گلی میں ایسے ہی نہیں عام کی، بلکہ پروردگار انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے تم نے حق کو نہیں پہچانا تو کوئی بات نہیں، اگر تمہارے کانوں میں یا حسین کی آواز پہنچے تو تم کوشش کرنا، تم تحقیق کرنا کہ وہ حسین کون ہے جس حسین کی آواز کو بلند کرنے کے لیے لوگ اپنا گرم بستر چھوڑ کر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ حسین کسی مذہب و ملت کے اوپر قید نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ حسین صرف ایک مذہب کا، صرف ایک مسلک کا نمائندہ ہے، نہیں، بلکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی جتنی ہندو کے گھر جاتی ہے اتنی مسلمان کے گھر جاتی ہے، جتنی شیعہ کے گھر جاتی ہے اتنی سنی کے گھر جاتی ہے۔ امام حسین انسانیت کے اس چراغ اور اس سورج کا نام ہے کہ جس سورج سے سب نے روشنی حاصل کی۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جب میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا تو میں جب جیل میں تھا تو مجھے اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ میں صبح اٹھوں گا اور جب یہ رات ختم ہوگی تو ظالم کے پاؤں میں اپنی جبین کو خم کر دوں گا اور جا کے اس سے کہوں گا کہ اب میں تیرے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ نیلسن منڈیلا نے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں اور آپ نے پڑھا ہوگا، آپ ان کی کتاب کو پھر سے پڑھیے گا۔ انہوں نے کیا کہا اپنی بایوگرافی، اپنی کتاب میں کہا کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی، اسی رات مجھے خیال آیا اس کا کہ جو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے لشکر
ٹکر کا سامنا 72 کی تعداد میں کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ جب حسین کا قصہ میرے ذہن میں آیا تو مجھے حوصلہ ملا اور میں ظلم آواز اٹھانے لگا۔ آج دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ یزیدیت کا حصہ ہے، ایک حصہ حسینیت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دونوں حصوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے، اس پیمانے کو بنا لیجئے کہ جو مظلوم کی آہ میں اپنے آپ کو غمزدہ محسوس کرے وہ حق کے ساتھ ہے، جو ظالم کا ساتھ دے وہ باطل کے ساتھ ہے۔ یہی فرش ازاں سے درس دیا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے ہم فرش ازاں بچھا کر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حسین کی نجات کی کشتی ایسی ہے جو آج بھی رواں دواں ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات کے ساحل پر پہنچے گا، اور جس نے اس کشتی سے انحراف کیا اس کا وہی انجام ہوگا جو 14 صدی سے ظالموں کا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ رات کا وقت کہ جب آپ بستروں پر رہتے ہیں، مگر ہاں یہ کس کی محبت ہے کہ جو آپ کو بستروں سے کھینچ کر آج جلوسوں میں یہاں پر لے آئی ہے۔ کسی قوم کے بچوں میں اتنا شعور نہیں رہتا کہ جتنا حسینیت کے اس فرش ازاں پر پروان چڑھنے والے ان بچوں میں ہوتا ہے۔ کسی مذہب و ملت میں جائیے، کسی شہادت کا ذکر کیجئے، کوئی بچہ آنسو نہیں بہاتا، مگر ہاں یہ فرش ازاں کی عجیب کیفیت ہے کہ جب یہاں 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو بچے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب 18 سال کے علی اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برچھی کی عنی کا ذکر کیا جاتا ہے تو نوجوان سر و سینہ پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کیا ذکر کروں، حسین کے مصائب بیان کرتے کرتے اگر ہماری اور آپ کی عمر تمام ہو جائے تب بھی حسین کے مصائب پہ رونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک منظر آپ کے درمیان پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں گے جلوس کے بعد، مگر ہاں حسین کی دکھیاری ماں کبھی اس مجلس سے اس مجلس میں جاتی ہے، کبھی اس جلوس سے اس جلوس میں جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ ارے حسین کے عزادار چند قطرے اشک دے دیں گے جو حسین کے زخموں پر مرہم کا کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک منظر اس کا منظر کہ جسے 18 سال کے علی اکبر کہا جاتا ہے، وہی علی اکبر کہ جسے زینب نے پالا اور اس طریقے سے پالا کہ انہوں محمد سے زیادہ اس علی اکبر کو پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں اجازت کے لیے تشریف لائے تو اتنا کسی شہید کی رخصت میں سر و سینہ کسی بی بی نے نہیں پیٹا تھا جتنا علی اکبر کی رخصت پہ پیٹا۔ اللہ اکبر۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گر جاتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گر جاتا ہے۔ صاحب مقاتل کہتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے ایسے باہر نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا اور رخصت کرتے کرتے ایک باپ کہہ رہا ہے جوان بیٹے سے، بیٹا میدان کی طرف جا تو رہے ہو مگر پلٹ کے بار بار اپنے اس بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ رخصت ہو کے علی اکبر میدان کی جانب بڑھے، ارے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، عجب نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو 57 سال کا بوڑھا باپ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر گھوڑے سے تشریف لائے اور کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، پھر دوبارہ آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تب ایک باپ کا غم سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر گئے اور جانے کے بعد بلا کی جنگ کی، سینکڑوں دشمن حسین کو واصل جہنم کیا، مگر ہاں سنان ابن انس نے علی اکبر کو وہ نیزہ مارا کہ 18 سال کا شبیہ رسول ارے زین سے زمین پر تشریف لایا، آواز دی علیک منی السلام یا حسین۔ ارے حسین کے کانوں میں آواز کا پہنچنا تھا۔ ارے راوی کہتا ہے علی اکبر کی لاش کے قریب حسین ایسے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چل کر اپنی ماں کے قریب جاتا ہے۔ حسین لاش علی اکبر کے قریب پہنچے۔ ارے عجب نہیں، 57 سال کے بوڑھے باپ نے 18 سال کے نوجوان کے سینے سے برچی کی عنی کو نکالا۔ ارے عنی کا نکلنا تھا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آواز بلند ہوئی، لیلا کا علی اکبر کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔